بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان سن کر جواب دیتے ہیں تو اس پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اذان کے جواب کی فضیلت کے بارے میں مسلسل حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی وہی الفاظ کہو جو وہ کہہ رہا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلے مانگو، وہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی کے لیے مناسب ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ جو میرے لیے وسیلہ مانگے اس کے لیے میری شفاعت لازم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے اور تم میں سے کوئی اس کے جواب میں اللہ اکبر کہے، پھر مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے اور یہ شخص بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، پھر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، یہ شخص بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، پھر مؤذن حی علی الصلاۃ کہے، یہ شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، پھر مؤذن حی علی الفلاح کہے، یہ شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، پھر مؤذن اللہ اکبر کہے تو یہ شخص بھی اللہ اکبر کہے، پھر مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو یہ شخص صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کہے تو یہ جواب دینے والا جنت میں جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت جو آگے آ رہی ہے میں اذان کا جواب دینے پر جنت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اذان کا جواب بظاہر ایک معمولی سا عمل ہے، لیکن اس پر دخول جنت کی بشارت کا راز کیا ہے؟ اذان کی آواز سن کر جواب دینے میں لگ جانا چاہیے۔ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر سلف صالحین کے واقعات نقل فرمائے ہیں کہ وہ حضرات اذان کی آواز پر راستے پہ چلتے چلتے رک جاتے تھے، لوہے پر مارنے کے لیے ہتھوڑی اٹھاتے، جیسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑتی ہتھوڑی چھوڑ دیتے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے اگر تلاوت قرآن میں بھی لگا ہوا ہو، جب اذان کی آواز کان میں پڑے تو تلاوت موقوف کرے اور اذان کا جواب دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو چہرہ کا رنگ بدل جاتا، بدن پر کپ کپی آ جاتی۔ کسی نے وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا کہ اس امانت کے ادا کرنے کا وقت ہے۔ جس کو آسمان و زمین اٹھا نہ سکے، پہاڑ اس کے اٹھانے سے عاجز ہو گئے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پورا کر سکوں گا یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف فرما تھے کہ جماعت کا وقت ہو گیا، لوگ اپنی اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان مسجدوں میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد
بالخصوص نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے خرید و فروخت غفلت میں نہیں ڈالتی ہے۔ وہ ایسے دن کی پکڑ سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب اذان کی آواز سنتے تو اس قدر روتے کہ چادر تر ہو جاتی، رگیں پھول جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ کسی نے عرض کیا کہ ہم لوگ اذان سنتے ہیں مگر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، آپ اس قدر گھبراتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مؤذن کیا کہتا ہے تو لوگ راحت و آرام سے محروم ہو جائیں اور نیند اڑ جائے۔ میرے پیارے دوستو، اذان کے وقت اذان کا جواب دینا چاہیے، باتیں بند کر دینا چاہیے۔ یہ طریقہ ناپسند ہے کہ باتیں ہوتی رہیں اور اذان کا جواب نہ دیا جائے، مگر یہ بات غلط ہے کہ ایسے شخص کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اذان کا جواب دینا نصیب فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔